بسم اللہ الرحمن الرحیم وذالک انما یصح، اور یہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ صحیح ہے بأحد التأویلین، دو تعویلوں میں سے ایک کے ساتھ، اجراء الموصول مجرى النکرۃ، موصول کو نکرہ کے قائم مقام کرنا، اذا لم یقصد به معہود، جب اس سے مقصود نہ ہو معہود، کالمحلی فی قولہ، جیسا کہ وہ معرف باللام جو شاعر کے اس قول میں ہے، وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي، اور تحقیق میں گزرتا ہوں گھٹیا آدمی پر جو مجھے گالی دیتا ہے، فَمَضَيْتُ ثَمَّ، پس میں وہاں سے گزر جاتا ہوں، وَقُلْتُ لَا يَعْنِينِي، اور میں کہتا ہوں کہ وہ مجھے مراد نہیں لے رہا، وَقَوْلِهِمْ، اور جیسے عرب کا قول، إِنِّي لَأَمُرُّ عَلَى الرَّجُلِ مِثْلِكَ، اور بے شک میں البتہ گزرتا ہوں آدمی پر جو تیرے جیسا ہوتا ہے، فَيُكْرِمُنِي، پس وہ میرا اکرام کرتا ہے۔ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو الذین انعمت کی صفت بنانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ الذین انعمت معرفہ ہے اور غیر المغضوب یہ نکرہ ہے، کیونکہ غیرہ اگر معرفہ کی طرف مضاف بھی ہو تب بھی وہ نکرہ ہی رہتا ہے، جبکہ موصوف صفت میں ضروری ہوتا ہے کہ موصوف معرفہ ہو تو اس کی صفت بھی معرفہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ غیر المغضوب کو الذین انعمت کی صفت بنانا درست نہیں ہے، کیونکہ الذین انعمت معرفہ ہے اور غیر المغضوب نکرہ ہے، کیونکہ غیرہ معرفہ کی طرف مضاف بھی ہو تب بھی یہ نکرہ ہی رہتا ہے۔ تو اب اس کو صفت بنانا درست نہیں، کیونکہ موصوف اور صفت میں مطابقت ضروری ہوتی ہے تعریف و تنکیر میں۔ تو اس کا جواب دیا، ایک جواب یہ ہے کہ یہاں پر غیر المغضوب جس طرح نکرہ ہے، الذین انعمت بھی نکرہ ہے، کیونکہ الذین اسم موصول برائے عہد ذہنی ہے، اور جس طرح الف لام برائے عہد ذہنی نکرہ کے حکم نکرہ کا فائدہ دیتا ہے، تعریف کا فائدہ نہیں دیتا، تنکیر کا فائدہ دیتا ہے، اسی طرح اسم موصول برائے عہد ذہنی بھی تعریف کا فائدہ نہیں دیتا۔ جواب یہ ہے کہ جس طرح غیر المغضوب نکرہ ہے، الذین بھی نکرہ ہے، کیونکہ الذین اسم موصول برائے عہد ذہنی ہے، اور جو اسم موصول برائے عہد ذہنی ہو وہ نکرہ ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّ وَقُلْتُ لَا يَعْنِينِي، اس میں اللئیم موصوف ہے، یسبنی نکرہ ہے، حالانکہ الذین معرف باللام ہے، جبکہ یسبنی جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللئیم موصوف اور یسبنی جملہ اس کی صفت ہے، کیونکہ اللئیم کا الف لام برائے عہد ذہنی ہے، اور جو الف لام برائے عہد ذہنی ہو وہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتا۔ دوسری مثال، انی لأمر علی الرجل مثلک فیکرمنی، اس میں الرجل موصوف اور مثلک اس کی صفت ہے، جبکہ الرجل معرفہ ہے اور مثلک نکرہ ہے، کیونکہ مثل اگر مضاف بھی ہو جائے تب بھی وہ نکرہ ہی رہتا ہے۔ تو اس کے باوجود موصوف صفت بننا ان کا درست ہے، کیونکہ الرجل کا جو الف لام ہے یہ برائے عہد ذہنی ہے جو تعریف کا فائدہ نہیں دیتا۔ دوسری مثال ہے، انی لأمر علی الرجل مثلک فیکرمنی، الرجل موصوف مثلک اس کی صفت ہے، حالانکہ الرجل معرفہ ہے اور مثلک یہ نکرہ ہے، کیونکہ مثل جب معرفہ کی طرف مضاف بھی ہو جائے تب بھی وہ نکرہ ہی رہتا ہے، معرفہ نہیں بنتا۔ اس کے باوجود ان دونوں کا موصوف صفت بننا اس لیے درست ہے کہ الرجل کا الف لام عہد ذہنی کا ہے جو تعریف کا فائدہ نہیں دیتا، تو الرجل بھی نکرہ ہے جس طرح مثل کا نکرہ ہے۔ او جعل غیر معرفتاً، یا غیر کو معرفہ بنانا، بالاضافت اضافت کی وجہ سے، لأنہ اضیف الی ما لہ ضد واحد، اس لیے کہ اس کو مضاف کیا گیا ایسی چیز کی طرف جس کی ایک ضد ہے، وہو المنعم علیہم، اور وہ منعم علیہم ہے، فتعین، پس یہ متعین ہے، تعین الحرکت من غیر سکون، مثل حرکت کے متعین ہونے کے غیر سکون سے، وعن ابن کثیر، اور ابن کثیر سے مروی ہے، نسبہ علی الحال، اس کا منصوب ہونا حالیت کی بنا پر، من الضمیر المجرور، ضمیر مجرور سے، والعامل انعمت، اور عامل انعمت ہے، او باضمار اعنی، یا اعنی کی تقدیر کی وجہ سے، او بالاستثناء، یا استثناء کی وجہ سے، ان فسر النعم، اگر نعمتوں کی تفسیر کی جائے، بما ایسی چیز کے ساتھ، یعم القبیلتین،
جو شامل ہو دونوں قبیلوں کو۔ او جعلوا غیر معرفتاً، دوسرا جواب یہ ہے کہ جس طرح الذین انعمت معرفہ ہے، غیر المغضوب بھی معرفہ ہے، لہذا موصوف صفت بننا ٹھیک ہو گیا۔ باقی رہا یہ سوال کہ غیرہ تو معرفہ کی طرف مضاف ہو تب بھی معرفہ نہیں بنتا، تو آپ نے کیسے کہا کہ غیر المغضوب معرفہ ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ غیرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو تو معرفہ تب نہیں بنتا جبکہ اس کی ایک ضد نہ ہو، مضاف الیہ کی ایک ضد نہ ہو۔ اگر مضاف الیہ کی ایک ضد ہو تب وہ غیرہ معرفہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ بن جاتا ہے۔ اس کی مثال علیک بالحرکت غیر السکون، یہاں پر الحرکت موصوف ہے، غیر السکون اس کی صفت ہے، اور غیر السکون بھی معرفہ ہے جس طرح کہ الحرکت معرفہ ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر سکون کی طرف مضاف ہے اور سکون کی ایک ضد ہے جو کہ حرکت ہے، لہذا غیر السکون معرفہ ہے۔ بالکل اسی طرح غیر المغضوب علیہم میں غیر المغضوب کی طرف مضاف ہے جس کی ایک ضد ہے اور وہ ضد ہے منعم علیہم۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جس طرح الذین انعمت معرفہ ہے، غیر المغضوب بھی معرفہ ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ غیرہ تو معرفہ کی طرف مضاف ہو تب بھی معرفہ نہیں بنتا، تو آپ نے کیسے کہا کہ غیر المغضوب معرفہ ہے؟ جواب دیا کہ غیر معرفہ کی طرف مضاف ہو تو معرفہ تب نہیں بنتا جبکہ اس کا مضاف الیہ ایسا ہو جس کی ایک ضد نہ ہو۔ اگر اس کے مضاف الیہ کی ضد ایک ہو تو پھر وہ معرفہ بن جاتا ہے، مثلاً علیک بالحرکت غیر السکون، تو اس میں غیر السکون کی طرف مضاف ہے اور السکون ایسا مضاف الیہ ہے جس کی فقط ایک ضد ہے اور وہ ہے الحرکت، لہذا غیر السکون معرفہ ہے جس طرح الحرکت معرفہ ہے، اور ان دونوں کا موصوف صفت بننا ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح غیر المغضوب میں بھی غیرہ المغضوب کی طرف مضاف ہے اور اس کی صرف ایک ضد ہے اور وہ ہے منعم علیہم، لہذا غیر المغضوب معرفہ ہو جائے گا۔ وعن ابن کثیر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بارے میں ابن کثیر نے یہ روایت کیا کہ یہ منصوب ہے غیر المغضوب علیہم۔ باقی منصوب کیوں ہے تو اس کی چند توجیحات ہیں۔ نمبر ایک، یہ انعمت علیہم کی ہم ضمیر سے حال ہے۔ ابن کثیر نے روایت کیا کہ غیر المغضوب علیہم یہ غیرہ منصوب ہے یعنی غیر المغضوب، اور اس کے منصوب ہونے کی چند توجیحات ہیں۔ نمبر ایک، انعمت علیہم میں ہم ضمیر سے حال ہے، ہم ضمیر سے حال ہے۔ اس پر سوال ہوتا ہے کہ حال اور ذوالحال کا عامل تو ایک ہوا کرتا ہے، یہاں پر عامل ایک نہیں ہے کیونکہ غیر المغضوب کا عامل تو انعمت بن جائے گا اور ہم کا عامل علی ضمیر ہوگی، علیہم میں جو علی ہے علی ضمیر اس کا عامل ہوگی۔ سوال ہوتا ہے کہ حال اور ذوالحال کا عامل تو ایک ہوتا ہے، یہاں پر عامل ایک نہیں ہے، غیر المغضوب کا عامل تو انعمت بن جائے گا اور علیہم میں ہم ضمیر کا عامل علی ہوگا، تو اس کو حال بنانا کیسے درست ہوا؟ جواب دیا والعامل انعمت، جس طرح غیر المغضوب کا عامل انعمت ہے، علیہم میں ہم کا عامل بھی انعمت ہے، علی تو صرف برائے تعدیہ ہے۔ جواب دیا کہ جس طرح غیر المغضوب کا عامل انعمت ہے اسی طرح علیہم میں ہم ضمیر کا عامل بھی انعمت ہے، علی تو صرف برائے تعدیہ ہے۔ او باضمار اعنی، دوسری توجیہ یہ ہے کہ غیر المغضوب منصوب ہے اعنی کی تقدیر کی وجہ سے، اعنی مقدر ہے یعنی اعنی غیر المغضوب۔ نمبر تین، غیر المغضوب کا منصوب ہونا استثناء کی وجہ سے ہے، یہ مستثنیٰ ہے، لیکن اس کا مستثنیٰ ہونا تب ہوگا جبکہ انعمت علیہم میں نعمت سے مراد وہ نعمت ہو جو کفار کو اور مؤمنین دونوں کو شامل ہو، دنیاوی نعمتیں بھی مراد ہوں اور اخروی نعمتیں بھی مراد ہوں، تو پھر غیر المغضوب علیہم مستثنیٰ ہو جائے گا۔ نمبر تین، غیر مغضوب یہ منصوب ہے مستثنیٰ ہونے کی وجہ سے، لیکن یہ تب ہوگا جبکہ انعمت علیہم میں نعمت سے مراد وہ نعمت ہو کہ جو کفار اور مومنین دونوں کو شامل ہو، یعنی دنیاوی نعمتیں بھی مراد ہوں اور اخروی نعمتیں بھی مراد ہوں، تو اب غیر المغضوب منصوب ہو جائے گا اور یہ مستثنیٰ ہو جائے گا۔